الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی چینل کے آفیشیل پیج کے ناظرین، آپ کو اس پروگرام میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں، اور دارالفتہ اہل سنت کے پروگرام دعوت اسلامی کے مختلف پیجز پر آپ ملاحظہ فرماتے ہیں۔ آج ہم مدنی چینل کے آفیشیل پیج پر براہ راست حاضر ہیں۔ آپ کے سوالات ہوں گے، ان کے جوابات دینے کی کوشش کی جائے گی۔ آپ کمنٹس کے اندر اپنے سوالات، جو بھی آپ شرعی مسائل پوچھنا چاہتے ہیں، ان کو آپ کمنٹس میں لکھیے اور اس پروگرام کو شیئر کیجیے۔ دوسروں تک ایک نیکی کی دعوت پہنچانے کا اہم ترین ذریعہ اور سوشل میڈیا کا درست اور جائز استعمال، اور وہ نیکیوں والا استعمال، یہی ہے کہ ہم نیکی کا پیغام خود بھی سنیں سمجھیں اور دوسروں تک بھی یہ پیغام ہم پہنچائیں، تو انشاءاللہ العزیز اس سے خود کا بھی فائدہ ہوگا اور دوسروں کو بھی اس سے فائدہ ملے گا۔ اور بہترین انسان خیر الناس من ینفع الناس، فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے کہ جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہو، وہ تم میں سے بہترین آدمی ہے، بہترین انسان ہے۔ من استطاع منکم ان ینفع اخاہ، حدیث پاک میں یہ بھی ارشاد فرمایا، تم میں سے جس سے یہ ہو سکے، جس کے پاس یہ طاقت ہو کہ وہ اپنے بھائی کو نفع پہنچا سکے، فلینفع، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے بھائی کو نفع پہنچائے، یعنی وہ یہ فائدے والا عمل ہے وہ کر گزرے اور اسے کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ اس کے بہت سے فوائد ہمیں وہ حاصل ہوں گے۔ آپ کے سوالات کو بھی شامل کرنا ہے اور آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا پروگرام میں، اور اس پروگرام کو آپ زیادہ سے زیادہ آگے شیئر بھی کریں، انشاءاللہ اس کی بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ جی، سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب عشاء کی نماز کا وقت یہ کب تک ہوتا ہے؟ دیکھیں، عشاء کی نماز کا جو وقت اختتامی وقت ہے، صبح جو سحری ختم ہونے کا وقت ہے، یعنی طلوع فجر، جب فجر کا وقت یہ شروع ہو جاتا ہے تو اب عشاء کا وقت یہ ختم ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید رات 12 بجے کے بعد مکروہ عشاء کی نماز ہو جاتی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں تو جماعت کا بھی اہتمام کبھی آدھی رات گزرنے پر ہوتا تھا، یہ بھی ثابت ہے، اور رات کا تہائی حصہ گزرنے پر یہ جماعت بھی ہوا کرتی تھی۔ اگرچہ ہمارے ہاں علماء اکرام نے، فقہاء اعظام نے یہی ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تاخیر جماعت میں کریں گے تو یہ تقلیل جماعت کا ایک سبب بنے گا، یعنی لوگ کم جماعت میں آئیں گے، تو اس لیے اول وقت میں جماعتیں ہو جاتی ہیں، یہی انداز اختیار کرنا چاہیے۔ بہرحال اگر کوئی عشاء کی نماز کسی نے اگر رات میں آدھی رات گزرنے کے بعد بھی پڑھی ہے تو اس کی حوالے سے وہ کوئی گناہ گار نہیں ہوتا، نہ ہی اس کی نماز وہ مکروہ ہوتی ہے۔ ہاں، البتہ یہ ضرور فرمایا کہ آدھی رات سے بعد میں پڑھنا، اس میں کراہت بیان کی گئی ہے، لیکن اس کے لیے بھی علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ یہ بھی کراہت جماعت کے لیے ہے، کہ یعنی جماعت کو اتنا مؤخر کرنا کہ آدھی رات سے زیادہ وقت ہو جائے تو یہ مکروہ ہے، لیکن بہرحال نماز بلا کراہت وہ ہو جاتی ہے۔ اور اکیلے کبھی کسی کی جماعت ویسے ہی رہ گئی یا کوئی آ رہا ہو تو اس کو نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ مکروہ وقت اب شروع ہو گیا یا مکروہ نماز ہوئی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ اس کو پڑھنا ہی ہے۔ اور یہ عشاء کی نماز کا وقت صبح فجر کا ٹائم جو شروع ہونے کا ٹائم ہے، اس وقت تک عشاء کا وقت یہ باقی رہتا ہے۔ جی، آپ کے سوالات کو انشاءاللہ ہم پروگرام کا ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ حصہ بنائیں گے اور ان کو ساتھ ساتھ ہم شامل انشاءاللہ رکھیں گے۔ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر موبائل میں، عبد الوارث صاحب ہیں سوال کر رہے ہیں، اگر موبائل میں قرآن کی تلاوت آن کر کے رکھ دی جائے تو اس تلاوت قرآن پاک کی برکات حاصل ہوں گی؟ موبائل میں آپ تلاوت کو آن کرتے ہیں اور اسے یعنی چلا دیتے ہیں اور رکھ دیتے ہیں تو بالکل قرآن پاک کی تلاوت سننے کا اس طور پر ثواب بھی ملے گا، یہ برکت بھی آپ کو حاصل ہوگی۔ ہاں، وہ لوگ جو تلاوت آن کرتے ہیں اور پھر اپنے کام کاج کے اندر لگ جاتے ہیں، صفائی ستھرائی کر رہے ہوتے ہیں،
تو بہرحال یہ ایک طرح کا جو ہے وہ ترک ادب ہے، مناسب یہی ہے کہ تلاوت ہو پھر اس کو آدمی سنے بھی۔ احمد بھٹی بھائی یہ پوچھ رہے ہیں اکیلے نماز پڑھتے ہوئے آنکھیں بند کر کے پڑھ سکتے ہیں قیام میں، اور کمرے میں تنہا نماز پڑھتے ہوئے تھوڑی سی اونچی آواز میں نماز میں تلاوت کر سکتے ہیں؟ اکیلے جو نماز پڑھنا اور آنکھیں بند کر کے آپ کے پوچھ رہے ہیں، آنکھیں بند کرنے کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جسے خشوع خضوع نماز میں لذت، نماز کا مزہ اسے اور خشوع خضوع کیفیت اس کی یعنی دل جمی آنکھیں بند کرنے سے ہے، تو وہ بالکل آنکھیں بند کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ اور ویسے یہ کہا گیا ہے کہ مستحب عمل چونکہ یہی ہے کہ اس سجدے کی نظر سے جگہ پر دیکھے، اور اسی طرح آدمی جب رکوع میں جاتا ہے تو پھر اپنی انگلیوں کو پاؤں کی طرف یہ دیکھے۔ تو یہ مستحبات ہیں کہ نظر کہاں کہاں ہونی چاہیے، قیام میں ہے تو سجدے کی جگہ پر اسے ہونی چاہیے، تو یہ مستحب عمل ہے۔ لیکن اگر کسی کو بند آنکھیں کرنے سے ہی اسے لطف آتا ہے نماز میں، تو پھر وہ آنکھیں بند بھی کر سکتا ہے۔ نور احمد بھائی یہ پوچھ رہے ہیں 2 بہنیں ہیں، ایک سے باپ اور ایک سے بیٹا نکاح کرے تو شرعاً اس میں کیا حکم ہے؟ یہ جائز ہے، اس میں حرج والی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی 2 بہنوں سے، ایک بہن سے والد نے نکاح کیا ہوا ہے اور اسی کی بہن سے بیٹا نکاح کرتا ہے تو شرعاً اس میں کوئی مذائقہ والی بات نہیں ہے، یعنی حلال رشتے ہیں، کیونکہ ان کا شمار ان میں نہیں ہوتا کہ جن کو قرآن پاک میں حرام عورتوں کے اندر جنہیں بیان کیا گیا ہے۔ تو اس لیے والد نے اگر کسی سے نکاح کیا ہوا ہے اور اسی کی بہن سے اگر بیٹا بھی نکاح کرنا چاہتا ہے تو شرعاً جائز ہے، جبکہ کوئی اور وجہ ممانعت کی نہ ہو۔ کمرے میں تنہا نماز پڑھتے ہوئے تھوڑی سی اونچی نماز پڑھنے کے حوالے سے یہ کہہ رہے ہیں، اونچی نماز سے دیکھیں بیسک جو ہم پڑھتے ہیں وہ تو اتنا پڑھنا کہ آپ کے کان یہ خود سن لیں، تو اتنی آواز سے تو ویسے ہی ہم نے پڑھنا ہے۔ البتہ جب آپ جہری نمازیں پڑھ رہے ہیں یا رات کے ٹائم آپ نوافل وغیرہ پڑھ رہے ہیں رات کے ٹائم، تو اب آپ کو یہ اختیار ہے کہ آپ یہ ان نمازوں میں بلند آواز سے آپ قرات کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی جماعت کراتا ہے نوافل کی رات کے تو پھر تو اس کو لازم ہو جائے گا کہ وہ بلند آواز سے ہی قرات کرے۔ رشوت دے کر نوکری لینا کیسا ہے؟ بالکل غلط ہے، ناجائز ہے، اور رشوت دینا لینا یہ ناجائز کام ہے، گناہ کا کام ہے۔ محمد رضوان اتاری یہ پوچھتے ہیں انشورنس کروانا کیسا ہے؟ انشورنس، بیمہ پالیسی، لائف انشورنس یا چیزوں کی انشورنس، یہ بہرحال سب ناجائز چیزیں ہیں۔ اس میں بعض چیزیں تو وہ ہیں کہ جن کے اندر وہ سود کا معنی پایا جاتا ہے، جیسے آدمی لائف انشورنس کراتا ہے، پیسے اس کے رکھے رہتے ہیں، پھر اس پر اس کو اضافہ ملتا ہے، یہ سود ہوتا ہے۔ اور بعض وہ ہے کہ جس کے اوپر جوے کی تعریفات صادق آتی ہیں، قمار ہے وہ، جیسے آپ چیزوں کی انشورنس کرواتے ہیں اور نقصان ہوا تو آپ کو وہ ملے گا، نہیں ہوا تو آپ کے پیسے بھی جاتے ہیں، تو یہ بھی ایک پوری گیم لوگوں نے چلائی ہے، اور کس طرح لوگوں کو ورگلا کے انہوں نے اپنے اس پیسے کمانے کا ایک ذریعہ ہی تھا، تو اس طرح لوگ پھنس بھی جاتے ہیں اور اپنے چیزوں کی انشورنس کرواتے ہیں، گاڑیوں کی کرواتے ہیں، دیگر اور چیزوں کی انشورنس کرواتے ہیں، تو یاد رکھیں یہ جائز نہیں ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیا باپ کا نام بچے کا نام رکھ سکتے ہیں؟ جیسے باپ کا نام جو ہے وہ قمر بلال ہے تو بچے کا نام بھی قمر بلال رکھ لیں، کوئی حرج نہیں، آپ بالکل اگر رکھنا چاہتے ہیں تو اس میں حرج والی بات نہیں ہے، یہ آپ بالکل رکھ سکتے ہیں۔ نور احمد بھائی یہ 2 بہنوں کا نکاح، جی میں آپ کا جواب دے چکا ہوں۔
ایک بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں کسی سے قرض لیتا ہوں تو اس کو میں یہ بتا دیتا ہوں کہ میرے پاس ہوں گے تو میں واپس کر دوں گا، نہیں ہوں گے تو میں نہیں کر پاؤں گا۔ اب یہ کیا اس کو یہ کہا جائے؟ دیکھیں، قرض یہ آپ نے لیا ہے، قرض تو ذمہ لازم ہی ہوتا ہے، اور اس میں آپ کو بعض اوقات لوگ قرض حسن اس کو سمجھتے ہیں کہ آسانی کے ساتھ واپسی لوٹانے کی صورت ہوتی ہے، تو یہ مدت مل جانا، مہلت مل جانا، یہ ایک ٹھیک ہے، لیکن بہرحال وہ امید لگائے بیٹھا ہوا ہے اور اس کو آپ نے پیسے دینے ہیں، اور اب آپ کہیں کہ میں نہیں دے سکوں گا، یا آپ کس کیفیت اور کنڈیشن کے ساتھ نہ دینے کو سمجھ رہے ہیں اور وہ کیا سمجھ رہا ہے، تو اس لیے واضح کلیئر ہونا چاہیے، یا تو وہ ویسے ہی آپ کو تحفہ دے دے اور یا قرضہ آپ کا ویسے ہی وہ معاف کر دے، لیکن اس طرح بیچ میں نہیں لٹکائے رکھنا چاہیے۔ ایک سوال یہ کر رہے ہیں کہ مسجد کی صف کو کھڑکی دروازے پر لگا سکتے ہیں، جبکہ صف تو نماز پڑھنے کے لیے ہوتی ہے؟ بالکل، صف نمازوں کے لیے ہوتی ہے، کھڑکی دروازوں پر کس لیے؟ ہاں، ہو سکتا ہے پردے کے لیے استعمال کرنا ہو۔ بعض لوگ مسجد کی صفوں میں دریوں کو وہ پوچھا بنا لیتے ہیں اور مسجدوں کے اندر پوچھا لگا رہے ہوتے ہیں انہی دریوں کو جن پر نمازیں پڑھی ہیں، جو نمازوں کے لیے وقف ہوتی ہیں، اگرچہ وہ کچھ بوسیدہ ہو گئی ہیں، پرانی ہو گئی ہیں، لیکن ان کا اب بھی یہ معاملہ نہیں ہے کہ ہم ان پہ صفائیاں ستھرائیاں کرنا شروع کر دیں۔ علماء کرام نے، کہ ہمارے دین نے، کتابوں نے تو یہ بیان بھی فرمایا ہے کہ مسجد کے اندر جو کوڑا نکلتا ہے، مٹی نکلتی ہے، اس کو بھی بے ادبی کی جگہ پر نہ پھینکے۔ تو یہ تو اور بڑا یہ معاملہ کہ جس صف پر دریوں پر نماز پڑھتے رہے اسی کو ہم نے مسجد کے لیے پوچھا بنا دیا، تو ایسا بالکل بھی جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے، اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ عورت کس حد تک بال کاٹ کر چھوٹے کر سکتی ہے؟ دیکھیں، عورتوں کے لیے مردوں کی مشابہت اختیار کرنا یہ تو حرام ہے۔ مردوں کو جو زیادہ سے زیادہ بال رکھنے کا وہ جو شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ اتنے بال رکھیں کہ کندھوں تک وہ آ جائیں اور کندھوں کو چھو جائیں، اس سے زیادہ نہیں، یہ بھی زلفوں کی صورت میں۔ نبی کریم علیہ السلام سے زلفوں کے 3 طریقے یہ ثابت ہیں: آدھے کان تک، کانوں کی لو تک، اور اتنے دراز، اتنے لمبے ہونا کہ کندھوں کو چھو جانا۔ تو یہ تو مردوں کے لیے۔ عورتوں کا اتنے بال چھوٹے کرنا، یہ کندھوں تک وہ چھوٹے کرتی ہیں، تو یہ حرام ہے ان کے لیے، کیونکہ یہ مردوں سے مشابہت ہے۔ اسی طرح اگر عورتیں اس سے بھی یہاں تک تو وہ نہیں، لیکن کچھ نیچے کمر تک رکھتی ہیں، یا وہاں بھی کچھ ایسی کٹنگ کرواتی ہیں، تو اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو فاسقہ عورتیں ہیں ان کا بھی طریقہ کار بالکل بھی اختیار نہیں کیا جائے گا، اس سے بھی بچیں۔ ہاں، خواتین اگر کچھ بال اوپر نیچے جیسے کمر پر نیچے ہوتے ہیں اور کچھ بال لمبے ہیں، کچھ چھوٹے ہیں، اب ان کو برابر کرنے کے لیے کچھ تھوڑے بہت اگر کاٹتی ہیں تو بہرحال اس کی اجازت ہے، لیکن ایسا ہرگز نہ کٹوائیں اپنے بالوں کو عورتیں کہ جو مردوں کی مشابہت ہو یا اس کے اندر فاسقہ عورتوں کی مشابہت والا معاملہ پایا جائے۔ نذیر احمد کہتے ہیں بیٹی کو حافظ قرآن بنانا چاہتا ہوں، آپ کیا مشورہ دیتے ہیں؟ حافظ قرآن بنانا اچھی بات ہے، بالکل آپ بنا سکتے ہیں۔ بعض لوگ بچیوں کے لیے یہ کہتے ہیں کہ ہم اگر انہیں حافظ بنائیں گے تو لڑکے تو آگے جا کر تراویح پڑھاتے ہیں، قرآن ان کو یاد بھی رہتا ہے، بچیوں کے لیے مشکل ہو جاتی ہے، تو اس طرح کے مسائل تو بہرحال ہوتے ہیں، لیکن جن بچیوں کے ذہن ہوتے ہیں اپنی نماز میں تو اپنی تراویح میں بھی تو وہ پڑھ سکتی ہیں نا، تو اس لیے آپ ان کو ساتھ اچھا ذہن بھی دیں، اور ان کو حافظ قرآن بنانا چاہتے تو آپ بنا سکتے ہیں۔ ایک سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ مرد کا عقیق کے نگینے والی چاندی کی انگوٹھی پہننا کیسا ہے؟ عقیق مبارک پتھر ہے، اور اس کے بارے میں اس کی فضیلت بھی بیان کی گئی ہے، اور عقیق ہے، یاقوت ہیں، ان میں وہ کہ جنہیں مبارک پتھر بھی کہا گیا ہے، جن کی وجہ سے مزید اور برکتیں حاصل ہوتی ہیں، تو یہ پہن سکتے ہیں۔ چاندی مرد کے لیے جتنی ہے 4.5 ماشے سے چند، 4.5 ماشے سے کم، یہ چاندی کا وزن ہے،
اور اس میں ایک نگینہ ہونا یہ ضروری ہے. بغیر نگینے کے ایسے ہی چاندی مرد اگر پہنتا ہے، چھلے پہنتا ہے، یہ اس کی اجازت نہیں ہے. ایک نگینہ ہو، 4.5 ماشے سے کم وزن ہو، ایک انگوٹھی ہو، یہ مرد کے لیے جائز ہے، مرد اسے پہن سکتا ہے. اور 4.5 ماشے یا اس سے زیادہ وزن ہو جائے تو یہ بھی اس کے لیے جائز نہیں ہے. اسی طرح ایک کی جگہ 2 انگوٹھیاں پہنتا ہے مرد تو یہ بھی بہرحال اس کے لیے جائز نہیں ہے. جو طریقہ کار بتایا گیا اس کے مطابق اسے پہن سکتے ہیں. ایک یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا خواتین لوہے کی انگوٹھی پہننا ان کے لیے جائز ہے؟ خواتین کے لیے لوہے کی انگوٹھیاں پہننا یہ جائز ہے. تانبے کی پہنتی ہیں، آرٹیفیشل جویلری پہنتی ہیں. فی زمانہ علماء کرام نے عموم بلوہ کے تحت اس کے جواز کا یعنی جائز ہونے کا فتویٰ دیا ہے، تو یہ بالکل یہ پہن سکتی ہیں. اخبار والے اخبار دینے آتے ہیں اور وہ زمین پر پھینک کر چلے جاتے ہیں تو یہ بالکل طریقہ کار غلط ہے، اور اس میں کئی اعتبار سے گناہ گار بھی ہوں گے، بالخصوص جب آیات مبارکہ بھی اس میں لکھی ہوئی ہے، حدیثیں بھی لکھی ہوئی ہیں. تو یہ طریقہ کار بالکل غلط ہے اور سخت بے ادبی والا طریقہ ہے. اگر اخبار ہوتا بھی ہے اس طریقے سے تو کوئی ایسا انتظام ہونا چاہیے کہ جس کے آپ اخبار دے جا رہے ہوں تو کوئی وہاں تھیلی ہو، کچھ چیز ہو کہ اس میں ڈال دی جائے، زمین پر نہ پھینکا جائے. کیا احتیاط کی نیت سے نماز میں سجدہ صاحب کر سکتے ہیں جبکہ کوئی واجب نہ چھوٹا ہو؟ وہم میں نہیں پڑھنا چاہیے. اگر آپ اس میں وہم میں پڑھ گئے تو پھر تو آپ کو ہمیشہ ہی ایسے معاملات رہیں گے. بہرحال اگر کسی نے اپنی نماز اکیلے پڑھ رہا ہے اور اس نے احتیاطاً سجدہ صاحب کر لیا تو نماز تو اس کی ہو جائے گی. امام اگر احتیاطاً کرے گا تو پھر اس کے لیے کئی مسئلے مسائل ہیں. اس کے پیچھے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کی رکعتیں رہ جاتی ہیں، تو اس لیے امام کو یہ اس طرح کا معاملہ نہیں کرنا چاہیے. فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو جناب اچھا سونا کیسا ہے؟ ہاں، سورج نکلنے کے بعد اگر آپ سوتے ہیں تو بالکل، پہلے بھی سو سکتے ہیں لیکن اگر سورج نکلنے کے بعد آپ سوئیں ہیں تو حرج نہیں اس میں. جاب کے لیے اگر کچھ پیسے مٹھائی کے طور پر دیے جائیں تو مٹھائی کس چیز کی ہوگی؟ یہ بھی ایک طرح کی وہ رشوتیں ہی ہوتی ہیں جس کو لوگ دیتے ہیں. بہرحال اس کی اجازت نہیں. کیا سسر یہ محرم ہے یا نامحرم ہے؟ سسر جو ہے یہ محرم ہوتے ہیں، اور کیونکہ جب بیٹے سے نکاح ہو جاتا ہے تو اب اس کے جو آبا و اجداد ہیں یعنی اس کے باپ ہیں یا دادا ہیں تو یہ اس کے لیے محرم بن جاتے ہیں. اسی طرح جو ساس ہیں اس کے لیے داماد یہ بھی محرم بن جاتا ہے. اور یہاں پر یہ ہے کہ ان سے پردہ نہیں، نہ سسر کا بہو سے پردہ ہے اور نہ ساس کا اپنے داماد سے پردہ ہے. اس طرح انتقال بھی ہو جاتے ہیں، بعض اوقات ساس عدت گزار رہی ہوتی تو وہ بھی پوچھتے ہیں کہ داماد عدت میں، تو جب پردہ ہی نہیں ہے ان کا آپس میں تو کوئی یہاں پہ مسئلہ بھی نہیں ہے. البتہ اگر جوان ہو اور ایسا ہو تو بہرحال پھر پردہ ہی رکھنا چاہیے، یہ زیادہ بہتری ہے. اور اگر کہیں معاذ اللہ فتنے کا اندیشہ ہے تو پھر پردہ واجب ہو جائے گا. کہہ رہے ہیں قضا عمری نمازوں کی ادائیگی کا صحیح طریقہ وہ کیا ہے؟ قضا عمری کے لیے آپ یہی کر سکتے ہیں کہ جتنی آپ کی نمازیں قضا ہوئی ہیں پہلے ان کا ایک ظن غالب کریں. اگر آپ مرد ہیں تو 12 سال اپنی زندگی کے نکالنے کے بعد، عورتیں 9 سال نکالنے کے بعد ایک ظن غالب کریں کتنی میرے ذمہ قضا نمازیں رہتی ہیں. یوں بھی پڑھ سکتے ہیں کہ جو میری زندگی کی آخری نماز عشاء کی قضا ہوئی میں اسے پڑھ رہے ہوں، اور اسی طرح پھر فجر کی جو میرے ذمہ لازم آخری ہے اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کبھی آپ 5 فجر کی نمازیں پڑھ لیتے ہیں، پھر 5 ظہر کی پڑھ لی، پھر کبھی اس طرح عصر کی پڑھ لی. تو بہرحال جن کی قضا نمازیں ان کو اس طرح قضا ان پوری کر لینی چاہیے. 40ویں کا کھانا کون کون کھا سکتا ہے؟ 40واں یہ کا کھانا جو ہے یہ اصالِ ثواب کے لیے ہوتا ہے، اور اصالِ ثواب کا جو کھانا ہے
وہ غنی بھی کھا سکتے ہیں اور وہ فقیر آدمی بھی کھا سکتے ہیں۔ البتہ بہتر اس میں بھی یہی ہے کہ فقراء کو وہ کھلایا جائے، یہ زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر 40ویں کا غنی نے بھی کھا لیا تو اسے کوئی گناہ نہیں ہے۔ آرٹیفیشل جولی پہن کر عورت نماز پڑھے گی تو نماز ہو جائے گی؟ بالکل نماز ہو جائے گی۔ آرٹیفیشل جولی یہ عورتوں کے لیے جائز ہے، جب جائز ہے تو اس کو پہن کر نماز پڑھنا بھی ان کا جائز ہے۔ کیا عورت تراویح کی نماز پڑھا سکتی ہے؟ عورتوں کو امامت کی اجازت نہیں ہے اور وہ عورتوں کی بھی امام نہیں بنے گی، البتہ یہ ہے کہ اپنے طور پر وہ پڑھ لیں اور خود اپنے اس میں قرآن پاک اس کا تلاوت کریں، لیکن بہرحال عورت امام نہیں بنے گی۔ شادی کا مہر کتنا ہونا چاہیے؟ بہتر تو یہی ہے اتنا مہر ہو کہ جس کی ادائیگی آسان ہو، اور شریعت مطہرہ نے کم از کم 10 درہم یعنی 2 تولے 7.5 ماش چاندی یہ مقدار تو مقرر کی ہے، یہ کم از کم ہے، جو کہ آج کل کے دور میں تقریباً کچھ ہزار یعنی 4,000 کے قریب اس میں ادا ہو جاتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ اس کی کوئی قید نہیں بیان کی، فریقین کی رضامندی پر چھوڑا ہوا ہے، جتنے زیادہ میں وہ ادا کرتے ہیں، دونوں راضی ہیں دونوں فریق تو بالکل اتنا ہی مقرر کر سکتے ہیں، لیکن بہتر وہ ہے کہ جس کو ادا کرنا آسان ہو۔ آپ کے میسیجز بھی بہت تیزی کے ساتھ، ایک میسیج پڑھتے نہیں وہ اوپر چلے جاتے ہیں، اور کئیوں کو شاید اسی لیے پریشانی بھی ہوتی ہو، تو آپ اپنے دوبارہ میسیج کر دیا کریں، انشاءاللہ جس پہ نظر رک گئی تو اس کو بھی شامل کر لیا جائے گا۔ ایک میسیج سوال ہے کہ عشاء جمعے کے دن خطبے کے دوران سنتیں پڑھنا یہ کیسا ہے؟ تو 2 صورتیں، اگر آپ نے پہلے ہی سنتیں شروع کی ہیں اور خطبہ بیچ میں شروع ہو گیا تو اب آپ اپنی 4 سنتیں مکمل کر لیں، اور کوشش یہی کرتے رہیں، ہمیشہ یہی عادت ہونی چاہیے کہ آپ پہلے ہی مسجد میں تشریف لائیں، جب امام صاحب اور سارے لوگ سنتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں اس وقت آپ سنتیں پڑھیں۔ لیکن بہرحال اگر آپ نے خطبے سے پہلے سنتیں شروع کی تھیں تو اب آپ 4 مکمل کر لیں، لیکن اگر خطبہ شروع ہو چکا ہے اور اب کئی لوگ آتے ہیں اور آ کے 4 سنتیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو ان کا اب پڑھنا ناجائز ہے، گناہ ہے۔ ان کے لیے حکم یہ ہے کہ ان کو توڑ دیں، ان سنتوں کو توڑ دیں، اور بعد میں غیر مکروہ وقت میں ان کا اعادہ کریں، ان کو دوبارہ ان سنتوں کو پڑھیں اور ان کا اعادہ کریں۔ لیکن اگر پہلے سے آپ پڑھ رہے تھے، خطبہ بعد میں شروع ہوا، تو پھر بہرحال ان کو 4 آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جمعہ کے فرض میں ظہر کی نیت کی جائے گی یا جمعہ کی جائے گی؟ بہت سے لوگ ہی یہ پوچھتے ہیں بات میں کہ یہ شاید ظہر کی نیت کی جائے گی۔ کیوں کی جائے گی ظہر کی نیت؟ جمعہ کی نماز کے لیے ہم جمعہ پڑھتے ہیں تو اس کی سنتوں میں بھی قبل از جمعہ بعد از جمعہ، تو نیت میں یہی کیا جائے گا، اس میں یہ نیتیں نہیں ہوگی کہ میں 4 سنت ظہر کی پڑھ رہا ہوں یا میں بعدیہ ظہر کی پڑھ رہا ہوں، نہیں، وہ آپ جمعے کی پڑھ رہے ہیں، اور جمعے میں قبل از جمعہ بعد از جمعہ یہ والی نیت آپ کریں۔ ایک سوال یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ عصر کے بعد سجدہ شکر ادا کرنا، تو عصر کے بعد سجدہ شکر یہ جائز نہیں ہے۔ یاد رکھیں کہ جن اوقات کے اندر نوافل کی ممانت ہے وہاں اس طرح کے سجدہ شکر وغیرہ یہ بھی چونکہ نفلی طور پر، تو بہرحال اس کو بالکل بھی آپ نہیں کریں گے۔ سجدہ تلاوت ہے تو اس کا اور حکم ہے، یہ کیا جا سکتا ہے، بلکہ خاص مکروہ وقت میں بھی اگر کسی نے آیت سجدہ تلاوت کی اسی وقت کی اور اسی وقت سجدہ کرنا چاہتا ہے تو سجدہ کر سکتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ یہ غیر مکروہ وقت میں سجدہ کرے،
لیکن اگر تلاوت کسی اور وقت میں کی تھی اور اب سجدہ اس میں کر رہا ہے مکروہ وقت میں، تو اب اس کی اجازت نہیں ہے، یہ بھی مکروہ تحریمی والا معاملہ ہے۔ تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ سجدہ شکر آپ عصر کی نماز کے بعد نہیں کریں گے، کیونکہ یہ وقت نوافل کے لیے مکروہ ہے۔ سجدہ شکر بھی اس میں نہیں کریں گے، عام ٹائم میں آپ سجدہ شکر کریں گے جس میں نوافل پڑھنا مکروہ نہ ہو۔ جی ناظرین، ہم کافی آپ کے سوالات کو شامل کیا ہے اور ہمارا پروگرام کا ٹائم بھی جو ہے وہ اپنے اختتام کی طرف کچھ نہ کچھ بڑھتے ہوئے جا رہا ہے۔ مزید انشاءاللہ کچھ سوالات کو، ظہر کی سنتوں کی قضا ہے کیا، یہ پوچھ رہے ہیں۔ ظہر کی سنتوں کی قضا تو اس طور پر نہیں ہے کہ اگر ظہر کا وقت چلا گیا تو آپ فرض بھی قضا کریں، ظہر بھی قضا کریں، یہ نہیں ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ اگر پہلی سنتیں آپ نہیں پڑھ سکیں اور ظہر کی جماعت کھڑی ہو گئی ہے تو پھر ظہر کی نماز کے بعد 2 سنت پڑھیں اور پھر آپ اپنی یہ 4 سنتیں جو پہلی رہتی ہیں ان کو بھی آپ ادا کریں۔ جی آئیے پوچھ رہے ہیں کہ مچھلیوں پر بھی زکوٰۃ ہے، تو یاد رکھیں مال تجارت پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ تو اگر کسی نے اس طور پر خریدی ہیں اور ان کو وہ باقاعدہ بعض فارم ہاؤس ہیں باقاعدہ جس میں اسی پہ ہی وہ کرتے ہیں، تو پھر یہ مال زکوٰۃ ہے اور اس پر زکوٰۃ بنے گی مال تجارت ہونے کی وجہ سے۔ اور اگر کسی نے اس طور پر ان کو نہیں لیا ہے تو پھر اس کے مطابق اس کا حکم ہو۔ کہہ رہے ہیں وائٹ بورڈ وغیرہ پر قرآن پاک لکھ کر مٹا دیتے ہیں، محو کر دیتے ہیں، تو اس کے حوالے سے کچھ آپ جو ہے نا وہ بتا دیں۔ مستعمل پانی کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں، میں انشاءاللہ اس کو بھی لیتے ہیں۔ قرآن پاک کہیں بھی لکھا ہو اس کو ڈیلیٹ کرنا یہ گناہ کا کام نہیں ہے۔ اس طرح میسیج بھی ہوتے ہیں، آپ میسیج بھی ڈیلیٹ کرتے ہیں تو اس میں کوئی کسی طرح کی حرج والی بات نہیں ہے۔ وائٹ بورڈ پہ کچھ لکھا ہے، اب آپ مٹانا چاہتے ہیں تو مٹا سکتے ہیں، اس میں کوئی گناہ والا کام نہیں ہے۔ مستعمل پانی یہ پوچھ رہے ہیں، یہ کسے کہتے ہیں، اس میں غسل یا وضو کرنے کے لیے مستعمل پانی یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی پانی آپ کے پاس جو قلیل پانی، تھوڑا پانی، جیسے بالٹی ہے، ٹپ ہے، 10x10 اس حوض سے جو کم والا حوض ہو، تو یہ پانی قلیل تھوڑے پانی کہلاتے ہیں۔ اب اس میں اگر کسی کا بے وضو شخص کا ہاتھ بے دھلا چلا جاتا ہے تو یہ پانی مستعمل ہو جائے گا اور یہ وضو اور غسل کے قابل نہیں رہے گا۔ گھروں میں جیسے آپ ٹپ رکھتے ہیں، بالٹی رکھتے ہیں، پانی اس میں ہے، اب پہلے آپ نے ہاتھ نہیں دھویا ہوا، ڈائریکٹ آپ نے اندر ہاتھ ڈال دیا تو یہ بالٹی کا پانی اب وضو کے قابل نہیں ہے، پاک ہے لیکن اس سے وضو نہیں ہو سکتا، اس سے غسل نہیں ہو سکتا۔ طریقہ یہ اختیار کیا کریں کہ جب بھی ایسا ہو تو ایک مگ لے لیں، اس سے آپ اپنے ہاتھوں کو پہلے دھو لیں، ان کو دھو لیں، اب آپ اسی سے وضو کرنا چاہتے ہیں تو آپ وضو کر لیں، اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے کیونکہ آپ دھل چکے ہیں، یہ اب آپ وضو کر رہے ہیں، باقاعدہ اپنے ہاتھ کو بھی دھو لیا تو آپ کا وضو بھی ہو جائے گا۔ لیکن بے دھلا بے وضو شخص کا ایسے ہی اس میں ہاتھ ڈال دینا تو یہ اس پانی کو مستعمل بنا دیتا ہے۔ جس پانی کو جو پانی مستعمل ہو جائے، اب اگر اس میں کام میں اس کو لینا ہے تو اس کے 2 طریقے ہیں، یا تو اتنا پانی جتنا مستعمل پانی ہے اس سے زیادہ غیر مستعمل عام پانی وہ دونوں مکس کر دیے جائے تو بھی ٹھیک ہے، یا جو ٹپ ہے جو بھی بالٹی ہے اس کے اوپر پانی نل چلائیں، پانی کچھ بہہ جائے تو یہ جو پانی بہہ جائے گا کچھ تو اس میں بھی وہ پانی مستعمل وہ طاہر بھی ہو جائے گا، مطہر بھی ہو جائے گا، یعنی غیر مستعمل ہو جائے گا، پھر آپ اس سے بالکل جو ہے وہ اپنا آپ جو ہے وہ وضو کر سکتے ہیں۔ یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا اللہ کے نام والا لاکٹ اسلامی بہنیں پہن سکتی ہیں؟ تو پہننے میں حرج نہیں ہے، البتہ اس کے آداب رہیں گے، ادب و آداب، ان چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا۔ واش روم جانا ہے، دیگر جانا ہے تو اب اس کو اتار کر جائیں۔ یہ
कहते हैं अकीका में उम्र की कोई हद है क्या, मुर्तज़ा मेमन भाई पूछ रहे हैं। तो अकीका में उम्र की ये तो है ना कि सुन्नत तो 7वें दिन है कि इसमें कर लिया जाए, वरना 14वें दिन कर लें, 21वें दिन कर लें। लेकिन अगर कभी भी नहीं कर सके हैं, अभी भी आप करना चाहें, तो ये ज़िंदगी भर ही इसका वक्त रहता है। बस जिसका भी अकीका करना है उसका ज़िंदा होना, हयात होना ये ज़रूरी है, आप अकीका कर सकते हैं। कुरान पाक अगर अपनी गलती से शहीद हो जाए तो उसमें क्या कफ़ारा है? कफ़ारा नहीं है, अलबत्ता इसमें जो है ना वो यही करना चाहिए कि कफ़ारा उसमें नहीं होगा। और अगर कस्तन ऐसा हुआ तो बहरहाल ये तो सख्त काम इसने किया है। लेकिन आम तौर पे कोई सफ़ा बसों का फट जाता है, शहीद हो जाता है, तो कफ़ारा इसमें नहीं है। आइंदा एहतियात करें इन मामलात में। बच्चे का दिल पढ़ाई में कैसे लगे, हामिद रज़ा ये पूछ रहे हैं। तो बच्चे का दिल पढ़ाई में लगाने के लिए जो है वो आप अल्लाह से दुआ भी करें, तावीज़ात अत्तारिया से रूहानी कोई इलाज भी ले लें, तावीज़ भी दें, और बच्चों को कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ कर जो है वो उन पर दम भी करें तो इंशाल्लाह बेहतर होगी। मर्द और औरत कितने वज़न की चांदी की अंगूठी? तो मर्दों के लिए तो मैंने अर्ज़ कर दिया है 4.5 माशे से कम वज़न की चांदी की एक अंगूठी, एक नगीने वाली मर्द पहन सकता है। औरतों के लिए वज़न की कैद नहीं है, वो जितना भी पहने चाहें। जावेद पटेल साहब का ये सवाल था। जी नाज़रीन, आपने प्रोग्राम मुलाहज़ा किया है और इंशाअल्लाह आइंदा भी इसी तरह मुख्तलिफ जो है वो प्रोग्राम वो हम दावत इस्लामी के ही मुख्तलिफ पेजेस पर, कभी मदनी चैनल पर दारुल तालीम सुन्नत का ऑफिशियल पेज भी है, आप उसको भी लाइक कीजिए। और वहाँ पर भी अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना कुछ शरई मसाइल वीडियो की सूरत में वो अपलोड किए जाते हैं, तो उनके लिए भी आप वहाँ भी जाएंगे तो इंशाअल्लाह बहुत कुछ इल्म दीन जो है वो सीखने को मिलेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको अमल की तौफीक अता फ़रमाए। जो कुछ हमने यहाँ सीखा है, समझा है, रब ताला हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक दे। इल्म दीन सीखते रहें। हस्बे हाल हर आदमी को अपना इल्म सीखना वो ज़रूरी होता है। दारुल तालीम सुन्नत के नंबर आप अपने पास रख लें। दारुल तालीम सुन्नत हफ़्ते में 6 दिन ये खुला होता है, इतवार को छुट्टी होती है। इसके अलावा इनके नंबर आप वो अपने पास रखें। सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे के दौरान आप कॉल्स करके भी अपने मसाइल पूछ सकते हैं। जो बैरून मुल्क रहते हैं वो व्हाट्सएप का नंबर हासिल कर लें और व्हाट्सएप के ज़रिए भी वो उनको मसाइल बताए जाते हैं। इसी तरह दारुल तालीम सुन्नत का ईमेल अपने पास एड्रेस रख लें और उसके ज़रिए भी आप रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। फ़ी अमानिल्लाह, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह ताला हम सब के माल की, जान की, इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमाए और जो कुछ हमने इल्म दीन सीखा उस पर अमल की भी तौफीक अता फरमाए। मदनी चैनल देखते रहिए, मदनी चैनल का साथ भी देते रहें। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।